شیطان کا حضرت ذوالکفل سے ہار ماننے کا واقعہ۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک بزرگ آدمی تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد کیا ہوا تھا اور وہ اس عہد پر قائم تھے اور وہ قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت یوسیٰ علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا کہ 3 باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں: دن بھر روزے سے رہے، رات بھر قیام کرے اور کبھی بھی غصہ نہ کرے۔ اس پر کوئی کھڑا نہ ہوا مگر ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اس شرط کو پورا کروں گا۔ آپ نے پوچھا، کیا تو دن کو روزے سے رہے گا اور رات کو تہجد پڑھتا رہے گا اور کسی پر بھی غصہ نہ کرے گا؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اب کل صحیح، یعنی کل بات ہوگی۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا لیکن اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوا۔ چنانچہ حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے انہی کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ ان کا نام حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھا۔ اب شیطان نے اپنے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو حضرت ذوالکفل کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا مگر کسی کی کچھ بھی دال نہ گلی تو ابلیس خود آ گیا۔ دوپہر کے وقت قیلولہ کے لیے حضرت ذوالکفل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے کہ اس خبیث نے کنڈی بجانی شروع کر دی۔ آپ نے دریافت فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستاتی ہے، میرے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہے۔ اب جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ چنانچہ حضرت ذوالکفل کی نیند کا سارا وقت اس میں چلا گیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام دن رات میں بس اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے قیام کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اچھا شام کو آنا، میں تمہارا انصاف کر دوں گا۔ اب شام کو جب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو ہر طرف دیکھا لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ خود جا کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگے مگر کہیں نہیں پایا اور دوسرے دن صبح کو بھی نہ آیا۔ پھر آپ دوپہر کو کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے ارادے سے لیٹے گئے تو یہ شیطان خبیث پھر آ گیا اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہو گیا۔ تو آپ نے دروازہ کھولا اور فرمانے لگے، میں نے تو تم کو شام کو آنے کے لیے کہا تھا، میں تمہارا انتظار کرتا رہا لیکن تم نہ آئے۔ وہ کہنے لگا، حضرت کیا بتلاؤں؟ جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے، تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں۔ تو میں ٹھہر گیا۔ اب انہوں نے پھر انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ پھر اس نے لمبے چوڑے واقعات بیان کرنا شروع کر دیے مگر اور آج کے دن کی نیند کا بھی سارا وقت خراب کر دیا اور سونے نہ دیا۔ حضرت نے فرمایا، شام کو آنا۔ اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن نہ اس نے آنا تھا اور نہ آیا۔ تیسرے دن آپ نے ایک آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پر نہ آنا پائے، نیند کی وجہ سے میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دروازے پر پھر وہ مردود آ گیا۔ چوکیدار نے اسے روکا، یہ نہ رکا لیکن ایک طاق میں سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی، پھر بھی تم نے دروازے پر کسی کو آنے دیا۔ اس چوکیدار نے کہا کہ نہیں، میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔ آپ نے جب غور سے دیکھا تو دروازہ اندر سے بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا تو آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا، اے اللہ کے ولی، میں تجھ سے ہارا، نہ تو نے رات کا قیام ترک کیا، نہ اس نوکر پر ایسے موقع پر غصہ کیا، اور شیطان وہاں سے بھاگ نکلا۔ بس اسی وجہ سے تو خدا نے ان کا نام ذوالکفل رکھا، اس لیے تو ان باتوں کو انہوں نے کفالت لی تھی اور انہیں پورا کر دکھایا۔ جزاک اللہ۔